نعرے بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بھاولپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن مہم کا ہم نے اپنا آغاز لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جیالے پورے ملک بھر میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور ہم ہی میدان میں ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کسی ہمارا کوئی ایسا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ ہم اس الیکشنز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت میں ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشی بحران ہے وہ تاریخی معاشی بحران ہے، اور مہنگائی، غربت اور بے روزگاری جس تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کا بنیاد رکھا، پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا، تو تب بھی ایک معاشی بحران تھا، اور اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے قائد عوام نے ہمیں ایسا ایک منشور دیا، ایسا ایک نظریہ دیا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا، جس سے ہم نے نہ صرف غریب کو آواز دی مگر مزدور کو حقوق دیے، کسان کو حقوق دیے، اور اس ملک کے پسماندہ طبقہ کو، اس ملک کے پسماندہ طبقات کا، پسماندہ علاقے کا نمائندگی کرتے ہوئے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان میں معاشی ترقی کا بندوبست کیا تھا۔ اب ہمیں ایک بار پھر اسی قسم کا انقلابی منشور کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک عوام دوست، غریب دوست، کسان دوست، مزدور دوست حکومت چاہیے۔ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا نمائندگی کرتی ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے، اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے تو وہ آپ کا حکومت ہوگا، وہ غریب عوام کا حکومت ہوگا، اس ملک کے کسانوں، اس ملک کے مزدوروں کا حکومت ہوگا۔ ہمارا اس الیکشن میں جیسے قائد عوام نے منشور دیا، ویسے اس الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ پہ ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میرا پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنی تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 10 نکات پہ خود عمل درآمد کروں گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھاولپور کے کارکن سے، بھاولپور کے عہدیداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب دن رات محنت کرنا ہے، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، گھر گھر پہنچ کے بھاولپور کے عوام کو میرا عوامی معاشی معاہدہ کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے تنخواہوں میں نہ صرف اضافہ کروں گا، میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا۔ اب بتائیں بھاولپور کے عوام کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ بجلی میں مفت پاکستان کے غریب عوام کو دلواؤں گا۔ آپ یہاں کے عوام کو
کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے تو ہم نہ صرف آپ کے لیے مفت اور معیاری تعلیمی ادارہ کھڑا کریں گے، میں نہ صرف یہاں باولپور میں آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام کروں گا، مگر ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ہم مفت تعلیمی ادارے کھڑے کریں گے۔ آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا حکومت بتائیں، آپ تیر پہ تھپا لگا کر اپنا حکومت بنائیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے سکھر میں NICVT کا مفت دل کا علاج کا ہاسپٹل بنایا ہے، جیسے میں نے خیرپور میں مفت لیور کا، مفت کڈنی کا، مفت کینسر کا علاج کروا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اسی بھاولپور میں میں NICVT کا مفت دل کا علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں گا۔ ہم آپ کے ہر ڈسٹرکٹ پہ ہم آغاز شروع کریں گے تو جنوبی پنجاب سے شروع کریں گے، اور جنوبی پنجاب کا ہر اضلاع کو میں مفت ہاسپٹل دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم باقی پنجاب کا ہر اضلاع میں مفت ہاسپٹل قائم کریں گے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہے نا کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا تو قائد عوام نے کسانوں کو اپنا زمین کا مالک بنایا۔ یاد ہوگا کہ قائد عوام جب وزیر اعظم تھا تو 5 مرحلہ سکیم دیا تھا آپ کو، 5 مرحلہ سکیم پورا پاکستان میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لانچ کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 مرحلہ سکیم لے کر آئی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ اپنا حکومت بنائیں، اب تیر پہ تھپا لگائے تاکہ میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیں الیکشن جتوانا ہے تاکہ میں نہ صرف پاکستان کے، نہ صرف باولپور کے غریب عوام کو پکا گھر بنا کے دے سکتا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالی میں مالکانہ حقوق بھی اس گھر کا خواتین کو دلواؤں گا۔ اور یہ وہ خان صاحب کی طرح وہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں۔ میں نے سندھ میں اپنا یہ پروگرام شروع کیا ہے، سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں اور ان کا مالکانہ حقوق سندھ کے عورتوں کو دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 پہ آپ پیپلز پارٹی کو جتوائے، میں یہاں باولپور کے غریب عوام کو بھی گھر بنا کے دوں گا، ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا، اور یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہر کچی آبادی میں پہنچے، کچی آبادی میں رہنے والے ہر شخص کے پاس پہنچے، ان کو بتائے، میرا پیغام پہنچائے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کچی آبادی میں رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کون آئے گا اور ہم سے ہمارا چھت چھینیں گے، انشاءاللہ تعالی میں ان کو مالکانہ حقوق دلوا کے یہ سکون دلواؤں گا کہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا زمین کا، ان کا نام کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم غربت کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ اور بھی آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت کے شعبے ہیں، وہ بھی ہم اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو یہ مدد پہنچائیں گے، اور ساتھ ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیں گے
تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنے طریقے سے معاشی طور پہ ہمارا معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کرے اور اپنے گھر کو، اپنے بچے کو. ہم نے پچھلی بار ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے. اس دفعہ آپ تو مرد ہیں، آپ کو کیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی کچھ لے کر آ رہا ہوں. سنو، ہم انشاءاللہ تعالی، آپ میرا پیغام لے کے جائے، تمام مزدوروں کو بتائیں، اس محنت کرنے والوں، محنت کشوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ بھی لے کر آئیں گے اور اپنے مزدور بھائیوں کو ان کا محنت کا صلہ دلوائیں گے. آپ میرے کسان بھائیوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو میں بے نظیر کسان کارڈ کے نام پہ اس ملک کے ہاریوں کو، اس ملک کے کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو آپ کے جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو اسی کارڈ کے تھرو اگر فرٹیلائزر سبسڈی دینا ہے تو اس کارڈ کے تھرو آپ کو ملے گا. اگر آپ کو بیج پہ سپورٹ دینا ہے تو کسان کارڈ کے تھرو دلوائیں گے. ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کسان کارڈ کے تھرو میں کراپ انشورنس بھی شروع کروں گا تاکہ اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے میرا چھوٹا کسان کا کوئی نقصان ہو تو اس کسان کارڈ کے تھرو ان کا انشورنس ہوگا اور ان کا نقصان انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ تیر پہ تھپا لگائے تاکہ میں جو نوجوان کے لیے یوتھ کارڈ لے کر آ رہا ہوں اور یوتھ سینٹرز ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہتا ہوں، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف نوجوانوں کو، غریب ترین نوجوانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو روزگار دلوائیں گے، وہ تمام سکلز آپ کو سکھائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو سب سے زیادہ روزگار پاکستان کے عوام کو ملا ہے. انشاءاللہ تعالی اس بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو جب ہم یوتھ کارڈ لے کر آتے ہیں تو نوجوانوں کو نہ صرف ہم مالی مدد دیں گے مگر ان کو روزگار بھی دلوائیں گے. اور 10ویں جو میرا آخری وعدہ ہے وہ ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہے کہ پاکستان میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بھوکا سوئے. تو انشاءاللہ تعالی ہر یونین کاؤنسل سے میں یہ بھوک مٹاؤ پروگرام کا افتتاح کروں گا اور غریب عوام کے لیے اس بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو ہم غربت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو سکولز میں بھی بچوں کے لیے ہم میلز کا بندوبست کریں گے. نوجوانوں کے لیے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے 1000 دن کے لیے ہم ان کے والدہ کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ وہ خود بھی اور اپنے بچے کا خیال رکھ سکیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے. یہ میرا منشور ہے. میں ان 10 نکات پہ الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ ہمارے پیغام گھر گھر پہنچائے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی اور میں اور آپ مل کے عوامی حکومت قائم کریں گے. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت میں، پاکستان پیپلز پارٹی تو شہیدوں کا جماعت ہے. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے ہے.
ہمارا اگر مقابلہ ہے تو اس بے روزگاری سے ہے، اس غربت سے ہے، اس مہنگائی سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے عوامی حکومت بنایا جاتا ہے، کیسے حکومت غریب کا خیال رکھ سکتا ہے، کسان کا خیال رکھ سکتا ہے، مزدور کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم یہ کام کر سکے۔ ہمارا تاریخ ہمارا گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو ہم نے اپنے تمام وعدے پورے کر کے ہم گھر جاتے ہیں۔ اب آج کل الیکشن کا سیزن ہے اور پنجاب پہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیتے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت بنائے گی مگر پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بھی بنائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ عوام دوست حکومت بنے، اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کرے، آپ کے مسائل کا حل کرے، تو آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ الیکشن ایسے لڑنا ہے جیسے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ہی وہ تمام منشور اور پروگرام ہیں جو ملک کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھیں، آپ مجھے بتائیں ان میں کوئی دلچسپی ہے آپ کا مسائل حل کرنے کا؟ ان کو احساس بھی ہے کہ کتنا مہنگائی، کتنا غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، کتنا بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا صرف شوق اگر ہے اس کرسی کا، اور اس کرسی کے لیے جس طریقے سے وہ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے، اس کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ملک میں یہ نفرت کی سیاست کو، یہ تقسیم کی سیاست کو، یہ اب پرانی سیاست ہو چکا ہے، اور ہم نے سب مل کے اس پرانی سیاست کو ہمیں دفن کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی سیاست شروع کریں گے، ہم ایک نئی سوچ کے مطابق سیاست کریں گے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کی خدمت کرے، جس کا مقصد یہ ہوگا غریب کی خدمت ہو، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرا کسان، میرے مزدور، میرا نوجوان کا خدمت ہو۔ جو بھی سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے، تو دوسرا سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا لیڈر کو جیل سے نکال سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے، وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ایشوز کی وجہ سے، جو اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہم ہی وہ جماعت ہے جو ان کو ہرا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا، تیر ہی کام آتا ہے۔ تو اب شکار کا موسم ہے، اور شکار کا موسم ہے، اور ہم نے اس شیر کا شکار کروانا ہے۔ آپ نے فیبری 8 کو تیر پہ تپا لگا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ
آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ میرا جو اس الیکشن میں بہاولپور ڈویژن سے یا بہاولپور ضلع سے جو میرا امیدوار ہیں، بالکل گیلانی صاحب بھی ہمارا امیدوار ہے، علی حسن گیلانی صاحب کو آپ نے جتوانا ہے۔ اگر آپ تیر پہ مور لگائیں گے تو علی حسن گیلانی صاحب کو بھی آپ جتوائیں۔ حافظ حسین مدنی صاحب جس نے مجھ سے پہلے تقریر کیا ہے، وہ میرا نمائندہ ہے، بہاولپور سے تیر کا امیدوار ہے۔ آپ نے حافظ صاحب کو جتوانا ہے۔ ملک شاہ رخ میرا بھائی ہے، آپ کا امیدوار ہے، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی، تیر پہ بھی اور ایم پی اے پہ بھی۔ تو آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدوار کو جتوانا ہے تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں، آپ کے مسائل حل کر سکوں۔ آپ نے عبدالمجید چنر صاحب کو جتوانا ہے، تیر کا امیدوار ہے۔ نسیم شاہ صاحب کو، امیم شاہ صاحب کو، رفعت الرحمان صاحب کو، دوست محمد خوسا صاحب کو، تطیر الحسن صاحب کو، گردیزی صاحب کو، تمام آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگوا کے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، شہیدوں کا جماعت کو جتوانا ہے، کسانوں کا جماعت کو جتوانا ہے، مزدوروں کا جماعت کو جتوانا ہے، بہاولپور کا جماعت کو جتوانا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو جیت آپ کی ہوگی، اور فروری 9 کو ہم حکومت بنا کے آپ کے تمام مسائل حل کریں گے۔ جیے بھٹو۔ ہاں، ظفر برائٹ صاحب کہیں سٹیج پہ، ہاں جی، ظفر برائٹ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ صرف شامل ہو چکا ہے مگر انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان سے بھی ایک ہمارا امیدوار ہوگا۔ ظفر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ تھینک یو سدا رہے آواز بھٹو بھٹو زندہ باد، سدا رہے آواز بھٹو بھٹو زندہ باد، بھٹو زندہ باد، بھٹو زندہ باد، سدا رہے آواز بھٹو بھٹو زندہ باد۔ گلی گلی کو یاد، نگری نگری دھوم ہے اس کی گلی گلی کو یاد۔